بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفلق کی 5 آیتیں تھیں. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والوں کی جب لگے ٹوک لگانے. اس چھوٹی سی صورت میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آ جانا. اللہ تعالیٰ تو شام کا بھی مالک ہے، یہاں صبح کی تخصیص کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کہ جو اللہ رات کی اندھیریوں کو ہٹا کر صبح کو نمودار کرتا ہے، وہی اللہ مصیبتوں سے نکال کر آسائشوں کا انتظام کرتا ہے. اس طرف اشارہ کرنے کے لیے صبح کا لفظ استعمال فرمایا اور صبح کی نسبت رب کی طرف کی گئی. دوسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ ہر مخلوق سے اس صورت میں پناہ چاہی گئی، اس کی شرارت سے، اس کے فتن سے، اس کی تکلیف سے. من شر ما خلق، جو کچھ آپ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہو تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس تکلیف سے بچنے کے لیے. تیسرا مضمون یہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات پوری طرح چھا جائے تو اس رات کی شرارت سے اور اس رات میں ہونے والی شرارتوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. چونکہ سحر، جادو اور دوسرے تکلیف دینے کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں، انہیں رات کے وقت میں بہت اطمینان کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، بیماری کی شدت بڑھ رہی تھی، تو میں یہ 2 صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ جو ہے ان دم کیے ہوئے ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیرتے تھے اور اس سے افاقہ ہو جاتا تھا. کس قدر زبردست فضائل ہے اس دعا، اس صورت کے. یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بغیر اس کے مشیت کے، بغیر اس کے ارادے کے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. سب اسی کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے. دنیا و آخرت کے تمام آفات سے بچنے کے لیے
انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور ایسے اعمال کرے کہ خود وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے اور اللہ پاک اس کی جو ہے پے در پہ اور جو ہے ہر موقع پر اس کی حفاظت کرے، اور عبادتوں کے ذریعے سے اس قابل بننے کی کوشش کرے کہ خدا ہر وقت اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے دنیا میں تمام مصیبتوں سے، تمام جو ہے پریشانیوں سے، مصائب سے، رنج و غم سے بچنے کے لیے اس صورت کا ورد ہمیں دیا ہے اور اس صورت کو نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آئے، اور اخروی مصائب سے بچنے کے لیے اور اخروی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، وہاں کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ہمیں عطا فرمائی گئی تاکہ ہم اسے پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آئے۔ کتنی معمولی اور چھوٹی صورتیں ہیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ تم ان صورتوں کا اہتمام کرتے رہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتے رہو، قیامت میں اللہ پاک تمام جو ہے مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پیغام تھا قل اعوذ برب الفلق کا، کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کو جو ہے بنانے والے اور صبح کو نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جتنی چیزیں اور برائی کے جتنے جو ہے راستے ہو سکتے ہیں اور جتنی دنیا میں برائیاں پیدا ہوئی ہے اور جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، میں ان سب سے پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات میں عام طور سے تمام جو ہے برائیوں کا دور دورہ چلتا ہے، گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، مال کو چوری کی جاتی ہے، جادوگر جو ہے جادو کرنے والے اور سحر کرنے والے رات کے موقع کو غنیمت جان کے ایک آرام سے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کسی پر سحر کا اثر کرنے کے پلاننگ کرتے ہیں، میں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ومن شر النفاثات فی العقد، جو ڈور بنا کر اس پر پھونک مارتے ہیں اور سحر کا اثر کو طاقت دینے کے لیے عمل کرتے ہیں، میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح جب ومن شر غاسق اذا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دنیا میں کوئی میری ترقی کو دیکھ کر اور میرے جو ہے مال اور دولت کو دیکھ کر، تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر کوئی مجھ سے جو ہے حسد کرنے لگتا ہے، میرے مال کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، میری شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس رب کریم کی پناہ میں آتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ اور حسد کہتے ہیں اگر کسی اپنے بھائی کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو ان تمام امور سے جو دنیا میں انسان کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہے یا بلا واسطہ اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان سب سے بچنے کے لیے یہ صورت ہمیں حصار کا کام کرتی ہے، ہمارے ارد گرد حفاظت کا حصار اور حفاظت کی دیوار کھڑے کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دو صورتوں کا خصوصیت کے ساتھ سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر نماز کے بعد اس کا ورد کثرت سے کریں، اور عام طور سے یہ لوگوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنے سے اللہ پاک اس کی دنیا میں بھی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا، اور قل اعوذ برب الناس کے پڑھنے سے آخرت کے بھی تمام مسائل کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔